ایشوز کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کا ایک فورم ہے. یہاں تقریروں میں ہم بہت سارے اپنے دل کا جو ہے نا وہ جو مدعا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن آپ سب کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اور شامل تمام جماعتوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تشکیل دیا ہے. 19 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری ملی ہے، لہذا ہماری تمام تر جدوجہد کو اس کا محور قرار دیتے ہوئے ہماری جدوجہد کو اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے تناظر میں دیکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی جو گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت سارے باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے اس پر معیشت کے اوپر اس وقت شب خون مارا جا رہا ہے. اس وقت زمینوں کو ہتھیانے کے لیے گرین ٹوریزم کے حملے ہیں. یہ آپ کی جدوجہد تھی کہ آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے ایسی استقامت دکھائی کہ وزیر اعلیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم زمینوں سے دستبردار ہو گئے ہیں، ہم ریسٹ ہاؤسز تک محدود ہیں. لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہدوں کی نہیں ہے، تمہیں ریسٹ ہاؤسز سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا. یہ گلگت بلتستان کی جاگیر ہے، یہ کسی کو جہیز میں نہیں ملا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام چپ سادے اور تم اپنے عزائم کی تکمیل کرتے رہو. تو یہ بات آپ ذہن سے نکالیں. ہم اس وقت ایک قوم بن کر سامنے کھڑے ہیں، لہذا دوسرا جو واردات جو اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میرے سوس پر جو آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس وقت ان کے اوپر NLC مسلط کی گئی ہے. نیشنل لاجسٹک سیل کے نام پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کاروباری بھائیوں کے لیے یہ ڈیتھ سیل بن گیا ہے. اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر NLC نے اپنا قبلہ درست نہ کیا اور میرے کاروباری بھائیوں کے کاروبار پر شبخون مارا تو یہ گلگت بلتستان کے عوام یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اٹھ کھڑا ہوگا اور اس عوامی سمندر میں NLC بھی ڈوب جائے گا اور تمہارے کنٹینر بھی ڈوب جائیں گے. کسٹم حکام کو مطلب کرنا چاہتا ہوں کہ کسٹم حکام تم ہمارے عدلیہ کے اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے، قومی اسمبلی ہماری اسمبلی کی قراردادوں کو بھی نہیں مانتے، تو ہم تو کیا کہتے ہیں تمہارا وجود ہی غیر قانونی ہے. تم کس حیثیت میں یہاں گلگت بلتستان میں بیٹھے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس لگانے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے، پارلیمنٹ کو اختیار آئین پاکستان دیتا ہے. جب آئین پاکستان میں میرے خطے کا تذکرہ نہیں ہے اور تم نے یہ تذکرہ ڈالا نہیں ہے تو تم کس حیثیت میں گلگت بلتستان میں براجمان ہو اور میرے تاجر برادری کا تم خون چوس رہے ہو؟ ہم اپنے تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے. اور اگر تم ایک اور واردات جو ڈالی ہے، میرا جو گلگت بلتستان کا جو مائننگ انجینئر سے وابستہ میرے جو اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. ہمارا سنائر نگر وہ اللہ نے ان کو وہ خزانہ دیا کہ اس سال اس چھوٹے گاؤں سے 52 حجاج حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. لیکن اب کیا ہے، اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے جو مائننگ کا جو مٹیریل تھا وہ مکمل بند کر دیا گیا ہے، وہ سیکٹر سارا بے روزگار ہو گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ یہ بم پھوڑنے والوں کو بارود تو مل جاتا ہے، لیکن اپنا ذریعہ روزگار کمانے کے لیے بارود چاہیے ہو تو آپ انہیں دیتے نہیں ہیں. وہ احسان اللہ احسان جو 150 بچوں کا قاتل تھا، وہ احسان تو ترکی تم لوگوں نے بھگا دیا. میرا احسان ہے ایڈوکیٹ کو تم نے شروع فور میں ڈالا. شرم کرو. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تم ہمیں شیڈول 4 میں ڈالو گے، تم ہمیں ATAs میں ڈالو گے، تو یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے. یہ مفاد ٹولہ، یہ مفاد پرست ٹولہ نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ہم نے حلف لیا ہے اور ہم حلف لے کر اپنی صرف کی پابندی کریں گے. لہذا چارٹر آف ڈیمانڈ کے جتنے سارے نکات ہیں وہ آپ مطالعہ کریں اور آپ ہمارا ساتھ دے دیں. میں آخر میں ایک
لیتا ہوں، اور وہ وعدہ میں اپنے یوتھ سے لیتا ہوں. وہ اس لیے لیتا ہوں کہ اس وقت ہم سب بڑھاپے کی دہلیز میں ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں میری نئی نسل کا مستقبل تاریخ ہے. آپ کل اپنی ڈگریاں جلانے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے آج کو تمہارے کل کے لیے قربان کریں گے. ہم ہمارا آج جو بھی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کھیلنے والوں کا کما کریں گے، ان کی گردن موڑیں گے جو بھی آپ کے مستقبل کے ساتھ چھڑے گا. تو لہذا ایک اعتماد میں آپ کو یہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام ذمہ داران ہم کبھی بھی قومی مفادات کو آڑ بنا کر اپنے ذاتی مفادات نہیں لیں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، یہ ہمارا پکا وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی نوٹوں کے لیے نہیں بکیں گے، پلاٹوں کے لیے نہیں بکیں گے، پیٹرول کے چٹوں کے لیے نہیں بکیں گے. ہم وہ والے لوگ نہیں ہیں. یہ دوسری صفوں میں تلاش کرو، تمہیں یہاں کچھ نہیں ملنا. یہاں ملیں گے تو قومی مفادات کا تحفظ ملے گا، گلگت بلتستان کے حقوق کی تحفظ ملے گی. لہذا ایک وعدہ آپ کو ہمارے ساتھ کرنا ہوگا، وہ وعدہ یہ کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں، یوتھ کے لیے کھڑے ہیں. اگر آج میں مجلس وحدت المسلمین کا ترجمان بھی ہوں، میرا علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، میرا آغا علی رضوی، میرا شیخ طاہر عباس مصطفی اپنی جماعت کی پوری قوت کے ساتھ، ہم احسان ایڈوکیٹ کے ساتھ کچھ سوچ کر ہی ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہی توقع ہم آپ سے بھی رکھتے ہیں کہ جب بھی عوامی ایکشن کمیٹی آپ کو کال دے گی، آپ نے ہمارا ساتھ جس طرح ماضی میں دیا ہے اسی طرح اس سے زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. وہ اس لیے کہ ابھی چیلنجز بڑھ گئے ہیں، ابھی سہولتکار بڑھ گئے ہیں، ابھی سازشیں بڑھ گئی ہیں. لہذا ہم نے بھی اپنی صف بندی مستقل بنیادوں پہ اور بہتر بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. پروگرام کے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی چیئرمین جناب احسان علی ایڈوکیٹ کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازی قاتل میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں ہمارے ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار رہنماؤں نے کم و بیش تمام مسائل پہ، تمام ہمارے حقوق پہ، ہمارے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں پہ بات کی ہے. اس پہ مزید میں بات کر کے آپ کا سبق خراشی کرنا نہیں چاہتا ہوں. البتہ میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ، آپ کی حمایت اور آپ کے تعاون چاہوں گا. اب ہم عملی قدم اٹھانے جا رہے ہیں. اب یہ جو ہمارا ایک ریاست تھا، آپ کو یہاں لا کے اپنا پیغام دینے کا اور حکمرانوں کو واضح وارننگ دینے کا کہ ہم اب 76 سال بعد اب ہم مزید آپ سے مطالبات، آپ سے گزارشیں، آپ سے اپیلیں اب نہیں کریں گے. اب ہم جو تمام مسائل ہیں ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم ہیں، آپ ہمارے بارڈر کو ختم کرو، ہماری یونیورسٹی کے طلباء کا تعلیم ختم کرو، تعلیم سے محروم کرو، ہماری ہیلتھ کا جو نظام ہے آپ ختم کر کے آپ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرو، ہمارے بجلی کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرو. کیا عمدہ سے شروع ہو گیا؟ ایک پرائیویٹ آئی پی ایس کو عمدہ کے تیار کی حقوق دیے گئے ہیں اور ابھی اگلے 2-4 مہینوں میں عمدہ میں سے جو جتنے بھی پاور ہاؤس سے وہ دے رہے، نیکسٹ فیز پہ گلگت کے اور دیگر اضلاع کے پاور ہاؤس سے دیں گے. وہ ہمارے ان کی مرضی ہوگی، وہ بجلی کا ریٹ جو بھی رکھے. اسی طرح
हमारे मादनियात पे जो कब्जे हो रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनी को, जो खाकी कंपनी है, उसको आपने हमारी सारी मैशत, हमारे जो मादनियात है, हमारे जो रेस्ट हाउसेस है, गेस्ट हाउसेस है, हमारे जो PTDC होटल्स थे, सैकड़ों आदमियों को रोजगार करके उनका हवाले किया है। ये जो मसले हैं, चाइना बॉर्डर को आपने हमारे नौजवान लड़कों ने, बेरोजगार नौजवानों ने 9,000 बॉर्डर जो है पास से चुनना हासिल किए, ताकि वो चाइना जाके अपने वालिदैन के लिए रोजगार कर सके, रोटी का बंदोबस्त कर सके, चूल्हा जला सके। उन पे आपने एक NLC के हवाले करने के लिए उन पे तमाम बॉर्डर खत्म बंद कर दिए और टैक्सेस लगा के हमारे तौर पर उनको कारोबार करने से रोका। तो एयरपोर्ट के भी मुताबिक में उनके हम गए, उनके साथ एक्टिविटी के लिए उनके धरने में भी गए हैं। उनका साथ भी बहुत बड़ा जुर्म है, 76 सालों से उनको जनाब उनकी जमीनों की, अब बेघर बेचारे, जमीन सारी उधर गई है एयरपोर्ट में, उनको मकान के लिए जगह नहीं है। ये कितने कैसा जुर्म है एयरपोर्ट में, आप एयरपोर्ट से तो कमा रहे हो सारा अरबों रुपए कमा रहे हो, लेकिन उनको कंपनसेशन देने के लिए नहीं है। अब उनके साथ वो जहां जाएंगे, जो भी आगे कदम उठाएंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। मैं आखिर में एक ही नुकता मैं आप लोगों को नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारा जो मुतालबा नंबर 1 है, इंसाफ असेंबली का क़याम, खुद मुख्तार असेंबली का क़याम, इन तमाम मसाइल का जो हल है। सैनिक में एक मिसाल लेता हूं, किसी घर की चारदीवारी नहीं हो तो उस घर में चोर घुसते हैं, उचक्के घुसते हैं, डाकू घुसते हैं, बदमाश घुसते हैं। वो हमारी चारदीवारी क्या है? वो हमारा आईन है, हमारी आईन नहीं है। हमें ऑर्डरों पे, अहकामात पे चलाया जा रहा है। इस वजह से हमारे तमाम हुकूक पे हमले, हमारे मुफादात पे हमले, हमारे कारोबार पे हमले, हमारी तालीम पे हमले, हमारे हम सब के जो मसाइल है, हमारी जो हमें जरगमाल बना के रखा गया। देखो ना, पाकिस्तान के कंट्रोल में आने से पहले हमारे 3 बॉर्डर खुले थे, इधर ताजिकिस्तान, इधर और जुबूसन का रास्ता खुला था, लोग तजारत करते थे। अस्ट्रोज से श्रीनगर का रास्ता खुला था, वहां तिजारत करते थे लोग। कारगिल से इधर खरमन का रास्ता, अजीमी रास्ता खुला था, वहां लोग तिजारत करते थे। ये तीनों रास्ते खुल जाए तो हमें तुम्हारी किसी रोजगार की, किसी के फंड की, किसी बजट की जरूरत नहीं होगी। हम अपने जो है रोजगार खुद पैदा करेंगे, अपने घर को खुद संभालेंगे, अपने इलाके को खुद संभालेंगे, तुम्हारी किसी बजट की जरूरत नहीं होगी। इसलिए हम इसके लिए जरूरी है कि हम अपना आईन साज असेंबली जो यूनियनों के करारदादें हमें इजाजत देती है, जो इन